جی آپ پوچھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر آپ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری خوبصورتی اور اندرونی خوبصورتی کا ایک طرح سے کمپیریزن کیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ظاہری خوبصورتی یا ایک فزیکل بیوٹی کا بہت زیادہ رجحان ہے، اور اسی کو سنوارنے اور اسی کے اوپر ساری توجہ اور وقت اور پیسہ صرف ہو رہا ہے. تو آج کے لیے اپنے دل کو سنوارنے کے لیے یا اپنے عمل کو سنوارنے کے لیے کیا وہ عملی چھوٹا سا قدم ہو جو کہ آج میں اپنی زندگی میں اٹھا سکتی ہوں، اس کے اوپر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اس کام کی اہمیت کا اندازہ کرنا ہے کہ یہ کام واقعی میری زندگی میں بے حد اہمیت کا حامل ہے. اب یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ آیا آپ کو خوبصورت دل چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دل کی اصلاح ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر آپ اس بات پر کنونسڈ ہیں کہ دل کی خوبصورتی شکل کی خوبصورتی یا ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اہم ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے اور زیادہ پیاری ہے، تو پھر ہم اس کے لیے عملی اقدام بھی کرنا آسان ہو جائیں گے. تو پہلی چیز پھر ارادہ اور نیت. دوسری چیز اپنے دل کا محاسبہ یا جائزہ کہ وہاں کیا کیا خرابیاں. اور یاد رکھیے کہ دل ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ایک دفعہ سجا لیں اور ایک دفعہ صاف کر لیں اور ایک دفعہ آپ اس کو ایک اچھے حالت میں لے آئیں اور پھر وہ اسی طرح رہے. عربی میں قلب کا معنی ہی الٹ پلٹ ہونا ہے، یعنی یہ دل تو الٹ پلٹ ہوتے ہی رہتے ہیں، مختلف واقعات سے، حادثات سے، لوگوں کے رویوں سے، معاملات سے متاثر ہوتے ہیں. لہذا لہذا ہماری سوچیں بدلتی رہتی. لیکن ایک اہم ترین چیز اور وہ ہے ایمان کی قوت، اللہ کی محبت. اگر ہمارے دلوں کے اندر جڑ پکڑ جائے تو وہ بہت سی چیزوں کو خود بخود صفایا کرتی رہتی ہے. تو ارادے کے بعد دل کے اندر ایمان کا ہونا، اور پھر اس کے بعد عملی اقدام کے طور پر علم دوستی، اچھی کتابوں کا مطالعہ، اچھے انسانوں کی دوستی، اچھے انسانوں کی کمپنی میں بیٹھنا، ان کی مجلس میں بیٹھنا، اور پھر منفی خیالات کو رد کرنا، ہر چیز کا اچھا اور خوبصورت پہلو دیکھنا، اور خاص طور پر ایسے لوگوں سے ملاقات، یا اگر ملاقات ممکن نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننا اور پڑھنا کہ جنہوں نے واقعی انسانی تاریخ میں ایک مثبت رول ادا کیا ہے اور تعمیری کام کیے ہیں، جن کے اعمال واقعی قابل قدر ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی اور پھر یقیناً آخرت کے اعتبار سے بھی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں لیکن پھر کچھ اور ہو نہیں سکتا، وہ باتیں باتوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہیں اور ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر ہم کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں، یا واقعی وہ باتیں ہمارے دل کی ترجمان ہوں، تو پھر باتیں بھی فائدہ دیتی ہیں. لیکن اگر باتیں محض دکھاوا ہوں، یا وہ بھی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوں، یا محض اپنے دل کی تسکین کے لیے، تو اس سے پھر زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. تو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کی اصلاح کے لیے پکی نیت، ارادہ اور عزم ضروری ہے. جب تک پکا ارادہ نہ ہو اس وقت تک بات نہیں بنتی. ڈاکٹر صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے لیکن دوسروں کے دلوں میں ہمارے لیے میل ہے، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے دل کو صفائی کی ضرورت ہے؟ بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود فریبی کا شکار رہتا ہے اور جب تک انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ تو اس کے لیے ہے جو اصلاح کی نیت رکھتا ہو اور جو بیماری کا نقصان جانتا ہو. جس کو یہ یقین ہو جائے کہ بیماری ہلاکت تک پہنچاتی ہے انسان کو، بیماری انسان کے لیے موت کا پیغام لاتی ہے، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ شخص علاج کے لیے پریشان نہ ہو اور علاج کی سوچے نہ. تو اگر کوئی شخص بیمار بھی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیمار نہیں ہے، تو پھر اس کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا.
تو سب سے پہلے تو انسان کو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ایک اور حدیث کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.